बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। आप उसामा साहब को सुन रहे हैं, स्पॉट ऑन प्रेडिक्शंस, ऐसे कमाल छाए हुए उसामा साहब लगते हैं जब से इस्लामाबाद से निकले हैं बाहर, तो सितारे इनके भी जो है ना वो चमकना शुरू हो गए हैं इमरान खान की तरह। तो बहरहाल उसामा साहब अली मिन गंडापुर फाइनली रात मंजूर आम पर आ गए। उन्होंने बताया मैं तो केपी हाउस में ही था, कहीं नहीं था, और मैं 12 जिले जो है पैसे भी नहीं थे पास, तो 12 जिले क्रॉस करके जो है ना मैं पहुंचा था। तो एक तो ये बताएं कि आप इस सारे मंजरनामे को किस तरह देख रहे हैं, और आगे का सिनेरियो। वो कहते हैं कि मंजर जो है ना इमरान खान की रिहाई है। आपको लग रहा है कि ये वाली क़यादत, ये लीडरशिप दोबारा कभी इस तरह का मोमेंटम बना सकेगी और इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, आप जिंदगी के सबसे जिसको कहते हैं ना कंफ्यूज और इल्यूजनिस्ट टाइम से गुजर रहे हैं, जिसमें हकीकत और शराब में फ़र्क निकालना या करना अगर मुमकिन भी होता तो आप लोगों के लिए नहीं कम अज़ कम। क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला, पैदा होने वाला हर बच्चा एक ख़ास किस्म के जैसे कहते हैं ना कि सोच के तहत पैदा किया गया है और उसको एक ख़ास किस्म के एनवायरनमेंट में रखा गया है और वो अब ग्रो कर रहा है। तो इसको तो एक पाकिस्तान को तो एक लैब समझें कि ये एक लैब है, और इस लैब के अंदर जो भी जैसे कहते हैं ना कि आप हम सब ग्रो किए हैं, तो उनमें से अब कुछ लोग हैं जो वो जैसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल, उसका वो हो गया ख़राब जैसे, और वो एक्सपेरिमेंटल जो स्पीशीज तैयार की जा रही थी उसके अंदर ही दरमियान से कोई और निकल आए, जैसे बागी से हो गए। जैसे आप इंग्लिश मूवीज में कुछ साइंस के तजर्बे वो देखते हैं ना, वो क्लोन बना देते तो कोई खराब हो जाए तो उन्हीं को सीधा हो जाता है। ये उस टाइप का अमल है, इसलिए इतने ज्यादा टची ना हो। इसमें 2-3 बातें ज़हन में रखें। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक एंगल पे, मैं देख रहा था कल सारे बात कर रहे थे कि अली अमीन को उठा लिया, फिर उसको अब डील हो गई तो कवर करके यूं है, या वो पहले से ही मिला हुआ था। इन सारी चीज़ों में बस एक बात मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी, वो मैं सुना देता हूँ। वो ये है कि आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि इमरान खान और अली अमीन ने भी कुछ प्लान किया हो, और इमरान खान ने अली अमीन को ये कहा कि बस भी तुमने ये अवाम डी चौक पे ला के छोड़ के भाग जाना है, या इमरान खान ने ये क्यों ना कहा हो, और या अली अमीन बजाते खुद जो शख्स 24 घंटे से ज्यादा जाग ले, वो तो मैं समझता हूँ नींद का नशा तो वैसे ही उससे ज्यादा होता है। तो वो जितना ट्रैवलिंग थी 24 घंटे से ज्यादा की थी, और उससे पीछे जो स्ट्रगल हुई होगी, डेफिनेटली वो ज्यादा एंगेज रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही अगर 24 घंटे से ज्यादा आपको जागते हो जाए ना, तो आपकी कुव्वत फैसला और आपके जो मामला है वो खराब हो जाते हैं, और मेंटल कैपेसिटीज वैसे नहीं रहती और काम नहीं करती। और इस बात पे किसी ने नहीं सोचा कि उस बंदे का जो सुबह का इंटरव्यू था उसमें उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, कि कुछ लोगों के साथ मसला होता है कि बेआराम हो जाए या बेख्वाब हो जाए तब भी, और वैसे जितनी उन्होंने शेलिंग के वो गैस बियर की वो भी, तो उसके नतीजे में डेफिनेटली उनकी कुव्वत फैसला दिमाग है, वो ह्यूमन मशीन है, वो कोई आप लोगों ने रोबोट रखा हुआ है भाई। उसको ऐसे ही लगा दिमाग थकन बुरा हशर और जाके भी मैं अपने आराम करूं। डी चौक मैंने पहुंचना था, मैंने वो डी चौक आए भी है। इमरान खान ने वैसे भी किसी को वो जैसे कहते हैं ना कि लीडिंग रोल अब दिया ही नहीं, उसने वैसे ही कह दिया कि फैसला साजी का हक मेरे पास है और आप लोग सिर्फ अपना एक्ट प्ले करो एज आई एम डायरेक्टिंग। तो बंदा उससे भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, कोई भी शख्स हो, जब वो खुद जिम्मेदारी में हो तो उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और अगर उसको जस्ट एक रोल दिया जाए तो उसका एटीट्यूड एंटायरली बदल जाता है। ये सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इसको अच्छा समझेंगे, बेहतर समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद उसकी उन बातों को भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी मान लिया जाना चाहिए कि जब शख्स को 24 घंटे से ज्यादा जागा हो, या 48 घंटे उसकी नींद अच्छी नहीं थी, पीछे से भी तैयारियों में भी जाहिर बात है 1-2 दिन लगे होंगे, लोगों के मुलाकातें इनकरेज करना, प्लानिंग तैयारी, फिर ट्रैक के ऊपर भी फिर शैलिंग खाना, फिर वो सब, तो उसका डेफिनेटली एक ह्यूमन, और सारों की इम्यून इतने जबरदस्त नहीं होते, और डेफिनेटली कोई इमरान खान ने मेडिकल करवा के तो अली अमीन को भर्ती नहीं किया वजीर या रोल नहीं दिया, तो इसलिए इस तरह की ह्यूमन एरर पॉसिबल है, उसका दें। और वो जो सारा ड्रामा उधर हुआ उसमें भी पॉसिबल है कि सबसे बड़ा फैक्टर है
کہ یہ جو جسٹیفائی نہیں بھی کر پا رہے نا، تو وہ بھی ان کی ایک ہیومن انسٹنکٹ بھی تو ہے نا یار، یہ ہماری نیچر کا پارٹ ہے. میں خود سوچتا ہوں علی امین کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں کہتا ادھر میرا بس ڈمی دکھا دو پھر میں جا کے اندر سو جاؤں کچھ دیر جو ہے، کیونکہ اب جب تک نیند پوری نہیں ہوگی دماغی کام تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہو، کیونکہ اس ٹائم یہ وقت ایسا آ گیا کہ اس میں اسی طرح کے فتنے جنم لینے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پیمانے نہیں رہے اور اعتماد اٹھنا ہے، آپ کا اعتماد اٹھنا ہے لوگوں سے، سسٹم سے، چیزوں سے، اس کی طرف زور لگ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ علی امین کی ہر بات سچی ہو اور آپ لوگوں کے جتنے بھی آرگومنٹ ہیں وہ غلط ہو. مثال کے طور پہ آپ لوگ کئی اس بات کو بھی میرے نہیں مانیں گے، لیکن میں اگر ہوتا ذاتی طور پہ، اگر میں ایک سوچوں تو میں بھی ایسا کر سکتا تھا کہ میں اتنی زیادہ ایگزاسٹڈ تھکن ہے، 3 دن سے کام کر رہا ہوں، مشن پورا ہو گیا، خندقیں پار ہو گئی ہیں، جلوس بس پہنچنے والا ہے، اور میں آخری ڈی چوک کی اپنی جاب حاضری دے کے اور جا کے کہوں کہ کے پی کے ہاؤس فریش ہوتا ہوں، سوتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں دیکھوں. اور ادھر جب یہ تھریش ہولڈ گراتے ہیں تو چھپ چھپا جانا بھی بالکل وہ اسی طرح سے ہاف برین کے ساتھ کتنا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور یہ بڑے کوئی اتنے کوئی ذہنی طور پہ آپ لوگ کوئی سلیکشن کرائیٹیریوں سے نکال کے فزیکل میڈیکل کر کے لوگوں کو لاتے ہیں اپنے لیڈرشپ میں. ڈیفینیٹلی کوئی بھی باڈی ایگزاسٹ ہو کہ اس طرح کا ریئیکٹ دے سکتی ہے کہ وہ اتنی تھکی ہوئی ہے. اگر یہ تھکن 48-72 گھنٹے کی اسٹرگل نظر نہ آتی تو میں بھی اس اوپینین کے ساتھ ضرور دیتا جو باقی سب دے رہے ہیں، صدیق جان وغیرہ یا باقی لوگ. لیکن میں 72 گھنٹے اس کے پچھلے دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہیومن جتنا ہم سارا دن ہمارا کام کیا ہیومن سائیکالوجی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سارا دن سنتے ہیں، سٹوریز ہیں ہمارے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین منوان سچ بھی بول سکتا ہے اور یہ سب حقیقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ اس کی فزیکل ٹریٹ ہے، یہ اس کی فزیکل امبیلنس ہے، یہ اس کے فزیکل ایکشن ریئیکشن کا وہ معاملہ ہے ذاتی. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا اس چیز کو. یہ ویسے ہی ہوگا جیسے کسی کو پیرانارمل چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو باقی ساتھ والے کہہ رہے ہوتے ہیں تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تیرا مسئلہ یہ ہے. اور اسی طریقے اسامہ سے صاحب، کسی کے درد ہو رہا ہوتا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں درد نہیں ہو رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نا اتنا وہ نہ لیں. ابھی اصل بات پہ آئیں کہ اگر یہ ہائپوتھیسس مان لو تب ٹھیک، اگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات ہوئی ہے تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اس ایک ان کی غلطی کوئی بھی کرتا ہے. عمران خان نے نہیں کی، باجوے کو کیوں ایکسٹینشن دی تھی بتائیں نا. غلطیاں تو کس نے نہیں کی، یہ سارے غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور ایک 72 گھنٹے کا جاگا ہوا شخص کیوں نہیں سو سکتا؟ میں اپنی ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں. بڑی تھکن، بڑی وہ تھی، ہم کہیں گاؤں میں یا کسی ایریا میں تھے تو وہ جو ٹھنڈا درخت کے نیچے چھوٹا سا کھال ہوتا ہے نا، اس میں بھی لیٹ کے دل کرتا ہے کہ ادھر ہی سو جاؤ. تو یہ نیند کا نشہ جو ہے نا، یہ شراب اور بڑے بڑے نشوں سے زیادہ پاورفل اور ہیوی ہے. تو تھوڑا سا لاجیکل بھی ہو جائیں. آپ لوگ بالکل ہی خبروں کی دنیا کے ہو گئے ہیں، جو آپ کو چاہے ہاں کہ ادھر لے جائے یا ادھر لے جائے. تھوڑا سا تولنے کی عادت بھی ڈال لیں دماغوں کو کہ اس کی سچویشن کیا تھی، کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی تھی. کسی ایک نے بھی یہ پاسبلٹی ڈسکس نہیں کی جو میں آپ لوگوں کو ایکسپیکٹڈ بتا رہا ہوں. میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اینگل ضرور ہے. اس پہ ہیومن بورڈ بٹھا لیں، وہ بھی آپ کو سائیکالوجسٹ بٹھا لیں. جو میں نے آپ لوگوں کو ہائپوتھیسس دیا، چلو اس پہ ان سے بات کر لیں، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہو سر سکتا ہے. عام سر عوام سر نہ سر مانے تو سر نہ مانے، ان کی اپنی باتیں. سر کیا علی امین صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی منزل ہے، تو وہ منزل حاصل کر پائیں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ موقع نہیں ملنا، جس طرح انہوں نے 4 اکتوبر کو مس کر دیا ہے. دیکھیں اس میں بالکل کلیئر ہو جائے، موقع تو اب بنتے رہنے ہیں. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے موقع نہیں ملنا. اور سب وہ تھوڑے دن جو بتایا تھا کہ مون کی انرجیز ویک ہوئی تو آپ لوگوں کو لگا کہ آپ کی جان نکل گئی. اب سیٹ ہونے لگے. آج 3 بجے کے بعد سے، آج جب آپ یہ لگا رہے ہوں گے 3 بجے سیجیٹیریس ہاؤس میں موو آن ہو گیا. اب آگے دیکھیے گا، ہر گزرتا دن دوبارہ سب ٹیمپریچر ہائی ہوتے جائیں گے. تو یہ تو فکر نہ کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ہیومن. اور ایک دو باتیں ہیں، یا تو آپ لوگ آرگینیکلی کر رہے ہیں جو ہم پلانٹس میں دیکھ رہے ہیں، یا آرگینیکلی کروایا جا رہا ہے. پھر بھی ہم تو پلانٹ میں صرف ہونا دیکھ سکتے ہیں نا. یہ نہیں سمجھ آتی کہ آرگینک ہو رہا ہے کہ کوئی کروا رہا ہے. اٹس پلانٹ. اور جیسے بنگلہ دیشیوں کو لگا ہے کہ وہ انقلاب لے آئے ہیں اور اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی گود میں چلے گئے ہیں. بنگلہ دیشیوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ریوائیو کہی ہے نا، قوم کھڑی ہوئی ہے بڑی، اور اب وہ امریکہ کی گود میں ہے. کیونکہ وہ جو اینٹی امریکن
حکومت تھی, امریکہ نے اس سے بھی اڈے مانگے تھے, حسینہ واجد نے نہ کر دی تھی. تو ادھر انقلاب دوسری طرح سے آ گیا, کیونکہ ادھر اینٹی امریکہ حکومت تھی, تو یوں نکال کے ادھر انقلاب کی طریقے سے اتار دی. آپ کے ہاں ان کو جب شک پڑا کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں, تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. تو اس لیے ہر جگہ آپریٹرز ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی یہ بات ریلائز کرنی چاہیے کہ آرگینک ہے یا نہیں ہے. 15 نومبر تک مزید لہریں, ابال, اچھال بھرپور ہوں گے. اور مسئلہ صرف 25 کے اس کا بھی ہے, جو آپ لوگوں کی اگر تجزیاتی بات کریں کہ جی ٹرمپ آتا ہے کہ کیملا, ان دونوں کی ٹائی کے چکر میں بھی ان لوگوں کی جو ہے نا یہ بس وقت بائے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کو کوئی چکر نہیں ہے یہ کانفرنس کا, ان کو کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ٹائم بائے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو پھر ہم ٹکٹیں کرا کے بھاگیں گے, اگر کیملا آ گئی تو چلو پھر جی کھپے سندھ تو کھپے پاکستان, اور کھپے سارا کچھ کھپے, کھپ کھپا کے کھپ جائیں گے سارے. تو پھر یہی ہوگا. تو یہ صرف اور صرف بائیڈن کی یاری ہے زرداری صاحب سے, یہ سارا نیکسس اسی کا بنا ہوا ہے نہ, ورنہ اتنی رuthlessly. اور پیچھے آپ لوگوں کو پہلی دفعہ سمجھ آیا ہوگا سندھ کا کام, پنجاب کو اور KPK کو. سندھی بیچارے روتے رہے ہیں بڑا سال, کراچی روتا رہا ہے, کراچی بہتا رہا ہے, پنجاب کے کان پہ جوں نہیں رینگی. آج ان کو فلسطین کا تو دکھ اور غم بڑا گھیرتا ہے پاکستانیوں کو. کبھی پنجاب اور KPK والوں کو کراچی اور سندھ کا دکھ بھی دکھے رہا ہے, کبھی ادھر کا ظلم بھی نظر آیا ہے. فلسطین کی بڑی آواز اٹھانی ہے آپ سے, سندھ کے لیے تو آواز کبھی نہیں اٹھائی گئی. یہ زرداری نے سندھ میں کیا ہے, وہ اب زرداری آپ کے پورے پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, تاکہ آپ کو قدرت یہ ریلائز کروا سکے کہ اتنے سالوں سے سندھ اور کراچی کیسے جی رہے ہیں, کس جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کس گھٹن میں جی رہے ہیں وہ لوگ. یہ بتانا مقصود تھا پنجاب اور KPK کو, جن کو یہ پتہ نہیں تھا, اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں, اور سندھ کے لیے آواز بھی اس طریقے سے نہیں اٹھائی. تو یہ بھگتیں اب وہی زرداری آپ سب کے اوپر ہے, ایکچولی پورے سسٹم کے اوپر ہے. اور وہ اسی لیے اتنا رuthless ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہوگا آپ کو, بروٹیلٹی ہے اس میں, اس نے کب کسی کو چھوڑا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکچوئل اس کا دوست امریکہ ہے جو اس وقت اس کو لایا, زرداری شاید یہ بھول گیا ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو ہی مارتا ہے, دشمنوں کو کچھ نہیں کہتا. اس نے صرف اسلحہ بیچنا ہوتا ہے, اور اپنی اس کے مقاصد ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے. تو اس لیے اتنے کنفیوز نہ ہو, ویو آپ لوگوں کے کھیل کود کے لیے اٹھے گی, مزید اٹھے گی, بیٹھے گی نہیں. عمران خان بھی جیسے ڈیٹس دی تھی 12 کا, اب ایکسپیکٹڈ ہے 12 کو انتظار کریں. 12 نہیں تو پھر آگے جا کے معاملہ 20 سے 24 میں ہوگا ضرور. اس کے بعد اگر نہ ہوا پھر عمران خان اگلے سال تک معاملہ چلا جائے گا, لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے بس دعا کریں انہی دنوں میں کچھ ہو جائے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.